بیوتیاں ایسی ظالم ہیں کہ وہ اس کو بھی چیر کے باہر نکل آتی. تو اس سے یہ ایک بات، میں اس آیت کو کیونکہ میرا آبائی پیشہ یہ ہے، میں اس آیت کو اس اللہ کے نظام سے سمجھا ہوں کہ اللہ نے برائی کو پہلے، یہ میں نے کسی تفسیر میں نہیں پڑھا، یہ میں نے صرف اپنی زمین کے مشاہدے اور تجربے سے اس بات کو میرے اوپر یہ بات اللہ تعالیٰ نے کھولی کہ جیسے انسان مٹی سے بنا ہے تو مٹی کی تاثیر اس کے اندر، واللہ خلقکم من تراب، ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا، ثم من نطفۃ، نطفہ تو بعد میں بنا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ہم نے تمہیں مٹی میں سے نکالا، مٹی میں سے جوہر نکالا، پھر اس پر نطفے کی شکل پیدا فرمائی، پھر اس پر علقہ، پھر مضغہ، پھر عظام، پھر لحم، پھر کھال، پھر روح، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر یہ شکل دے کر دنیا میں بھیجا. اس سے پہلے کے مرحلے تو چھپے ہوئے ہیں. اب کیا ہوتا ہے تو وہ ظالم ایسا ہے، بیج وہ مرتا ہی پڑا رہتا ہے، چھپ کر کے سویا رہتا ہے، جو ہی اس کو مناسب موسم ملا وہ پھنکارتا ہوا سانپ کی طرح باہر نکلتا ہے. یہی انسان کا حال ہے، اس کے اندر برائیوں کو نہ کاشت کرنا پڑتا ہے، نہ ان کی نگرانی کرنی پڑتی، وہ از خود جنم لیتی ہیں، از خود پھنکارتی ہیں. جب انہیں ماحول ملتا ہے وہ ایسے کوبرا سانپ کی طرف پھن پھیلاتے ہوئے باہر نکلتی ہیں. اور اس بدن کی مٹی سے تقوی کی فصل، علم کی فصل، زہد کی فصل، اخلاق کی فصل، تواضع کی فصل، ایمان کی فصل، سخاوت کی فصل، محبت کی فصل، پاک دامنی کی فصل، شجاعت کی فصل، راتوں کو اٹھنا، رونا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اور اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، اللہ کے نبی کی محبت، اطاعت، یہ ساری وہ خوبصورت فصلیں ہیں جن کو لینے کے لیے سر توڑ جان توڑ محنت کرنی پڑتی ہے، تب جا کر خوش بہار آتی ہے. اگر اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، آپ نے کہیں دیکھا جہالت کا کالج کھلا ہوا ہے، یونیورسٹی برائے جہالت ہے، وہ انسان جاہلی پیدا ہوتے ہیں. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، ہم نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. کہیں دیکھا تکبر سکھایا جا رہا ہو، توازن سکھانے کے ہیں نظام. کہیں دیکھا حسد سکھایا جا رہا ہو، ایثار کو سکھایا جاتا ہے. کہیں دیکھا حرص و طمع کو سکھایا جا رہا ہو، سخاوت کو سکھایا جاتا ہے. کہیں آپ نے دیکھا غصہ کیسے کرنا یہ کوئی سکھا رہا ہو، غصہ دبانا تو سکھایا جا رہا ہے. غصے میں تو ہر آدمی پھٹتا ہی پھٹتا ہے، اس کی فطرت ہے پھٹنا. تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ اللہ کا ایک نظام ہے، اس نے خیر اور شر کے اندر میں نظام رکھے. شر کا نظام آٹومیٹک ہے، خیر کے نظام یعنی یہ مینول ڈرائیونگ ہے، اسے خود کرنا پڑتا ہے. شر اپنے آپ سے وہ آٹومیٹک ہے، اس کا گیئر آٹومیٹک ہی لگتا جائے گا لگتا جائے گا لگتا جائے گا. یہ تو 5 منٹ جھٹک پہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے گیئروں کی انتہا ہی کوئی نہیں، چلتے جاؤ چلتے جاؤ چلتے جاؤ. خدائی کے دعوے تک موجود ہے نظام کہ لوگوں نے کہا انا ربکم الاعلی، رب تو ہوں ہی میں. فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والاولی، پھر اسے اصلی رب نے پکڑ کے عبرت کا نشان بنا دیا کہ بدبخت تو کہاں سے رب آ گیا. تو اب انسان سے اللہ چاہتا یہ ہے کہ یہ اچھا عمل کر کے مجھے راضی کر لے. یہ اللہ کی، جو میں نے پہلے شروع میں بات کی، ہم یہاں ٹیکسٹائل چلانے نہیں آئے، دھاگا بنانے نہیں آئے، اور نہ یہ یونیورسٹیاں چلانے آئے. یہ تو ہماری ضرورتیں ہیں، ضرورتیں. کیونکہ ہمیں کپڑے کی ضرورت ہے تو اس کے لیے کپڑے کا علم جاننے والے ہونے چاہیے. نہیں ہے کہ کپڑا پہننے سے ہم کوئی بڑے آدمی بن جائیں گے، یا ریشمی پہننے سے یا عالی شان کپڑا پہننے سے ہم کوئی بڑے انسان بنیں گے. اللہ کی نظر میں انسان ہوتا ہے صفات کے ساتھ. لیکن دنیا شروع سے دھوکہ کھاتی چلی آئی، اس نے لوگوں کو تولا چیزوں پر، جائیدادوں پر، عہدوں پر، منصب پر. اس میں ایک خلقت کی خلقت گم ہوتی چلی آئی. شیخ سعدی کسی کے ہاں مدعو تھے، کسی نواب صاحب کے ہاں، وہ اپنے اسی حلیے میں چلے گئے جو ان کا. تو اس نے دربان نے سمجھا کوئی فقیر ہے تو اس نے اندر ہی نہیں گھسنے دی. تو اب وہ تو درویش آدمی تھے، وہ ایک دوست کے پاس گئے، یار کوئی جبہ تو اس زمانے میں شاہی دربار میں داخل ہونے کا ایک مخصوص لباس تھا.
किस तरह खिसरो परवेज के दरबार में दाखिल होने की ये शर्त थी कि पगड़ी 1,00,000 दिरहम की हो। वो 1,00,000 दिरहम की कैसे होगी? उसमें हीरे जवाहरात इतने लगाए जाएं कि वो कम अज कम 1,00,000 की मालियत जो पगड़ी सर पर रख सकता था वो अंदर जा सकता था, ज्यादा की तो फिर कोई हद कोई। तो ये वो तकल्लुफात शुरू से चले आ रहे हैं। तो जब शादी गए 1-2 यार अपना जुब्बा तो दो, तो जुब्बा पहना और ऊपर उसी का वो एक कुब्बा और जुब्बा पहन के अब जब आए तो उनका पता नहीं कोई कौन सा नवाब आ रहा है, वो पीछे हट गए, अंदर चले गए। तो वो जो था मेजबान उसके सामने जाकर बैठे। अब खाना आ गया, शुरू हो गया। तो जब लोगों ने खाना शुरू किया, शेख सादी ने बोटी उठाई और जेब में डाल दी, नवाला तोड़ा और जेब में डाल दिया। तो सारे एक दूसरे को हैरान होकर देखने लगे कि ये कौन दीवाना पागल। तो आकर वो मेजबान बोल उठे, हजरत आप इतने बड़े आलिम ये क्या कर रहे हैं? कहने के जिसको बुलाया है उसको खिला रहा हूँ, मुझे तो तुमने बुलाया नहीं। पहले तो नहीं आया था तो मुझे धक्के देके निकाल दिया, फिर मैं जुब्बे कुब्बे में आया तो मुझे अंदर दखल कर लिया, तो उसी को खिलाऊं जिसको तुमने बुलाया है। तो ये एक तबका शुरू से चला आ रहा है कि जो लोगों को तोलता और परखता है उनकी दुनिया पर, उनकी चीजों पर। और एक तबका अल्लाह ताला ने शुरू से पैदा किया है जो लोगों को देखता है उनके अखलाक पर, ईमान पर। यही मीजान अल्लाह ने भी कायम किया है। तो ये देखेगा लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, तुम में अच्छा अमल करके कौन आता है। अब इंसान क्योंकि इम्तिहान की जगह था तो इसके अंदर खैर और शर दोनों को चलाया। जानवर कायनात मखलूक में गलत इल्म फीड नहीं हो सकता, वो गलत न चल सकते हैं न गलत तरतीब को अपना सकते हैं। उनके अंदर ऐसा सिस्टम डाल दिया गया है कि उन्होंने सही ही करना है। कपास में कपास से निकालनी है, कपास के टिंडे पे कभी आप मक्की का दाना न देखोगे। वो बड़े अल्लाह ने नबातात को भी इतना इल्म दिया, इतनी सहन बसीरत दी कि जब टिंडा पकेगा तो खिलेगा, वो सुकड़ेगा नहीं। अगर सुकड़ जाए तो हमें नफा कैसे हो। और मक्की का सिट्टा जब बड़ा होगा तो अपने आप को छुपाता चला जाएगा, छुपाता चलेगा, छुपाता चलेगा। एक तय, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, 10-10-12 कुर्ते पहनता है ताकि अंदर के दाने को कोई कौवा न ठोंग मारे, कोई तोता न ठोंग मारे। ऊपर से खतरा है जाने का तो ऊपर अपने ऊपर बाल उगा लेता है ताकि ऊपर से भी कोई न जाए। दूसरा अपने ऊपर बाल उगाता है ताकि पॉलिनेशन सही हो सके। ऊपर से नर गिरेगा इन बालों पर, फिर वहां से वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर जाएगा। तो फिर वहां जाके वो नर मादा कर आपस का जो अल्लाह ताला ने इत्तिसाल बनाया है कि खलकनाकुम अज़वाजा, हर चीज का जोड़ा जोड़ा। तो फिर वो दाना बनना शुरू होता है, फिर अपने ऊपर पर्दे डालता जाता है, पर्दे डाला। अगर छल्ली खुल जाए तो इंसान को कुछ न मिले, और अगर कपास का मुंह बंद हो जाए तो इंसान को कुछ न मिले। इसने मुंह खोला, उसने मुंह बंद किया, ये कोई इनका अपना ज़ाती इल्म तो है नहीं, ये अल्लाह का दिया हुआ ताकतवर इल्म है जो अपने बंदों की खिदमत के लिए उनसे वो काम ले रहा है। तो ये गलत नहीं करते, लेकिन इंसान गलत करता है, झूठ भी बोलता है, सच भी बोलता है, गाना भी सुनता है, कुरान भी सुनता है, गाली भी देता है, दुआ भी देता है, जिना भी करता है, शादी भी करता है, हराम भी खाता है, हलाल भी खाता है, अल्लाह को सजदा भी करता है, बुत को सजदा भी करता है, अल्लाह को भी पुकारता है, मखलूक को भी पुकारता है, जुल्म भी करता है, अदल भी करता है, मोहब्बत भी करता है, नफरत भी करता है, इंसाफ भी करता है और जुल्म भी करता है, रिश्वत भी लेता है, तनख्वाह भी लेता है। तो इंसान इन दो चीजों के दरमियान चलता है, क्योंकि दोनों सिस्टम अल्लाह ने चालू किए हुए हैं। अल्लाह किसी के मुकद्दर में न शराब लिखता है, न जिना लिखता है, न किसी के मुकद्दर में रिश्वत लिखता है, न किसी के मुकद्दर में गलत लिखता है। ये नादानी और कमफहमी की वजह से है। अल्लाह तो कहता है मैं जुल्म से पाक हूँ और मैं अपने बंदों पर रहीम शफीक हूँ। सर ऐसा रहीम शफीक मेहरबान जुल्म से पाक अल्लाह, ये कैसे हो जी मेरी लिखी रिश्वत च मैं की करा हूं, मेरे मुकद्दर शराब लिखी मना पीना तो होर की करा हूं। ये सिर्फ नादानी की बातें हैं, अल्लाह के निजाम को ना समझने की बातें हैं। तो मेरे भाइयों, अब अल्लाह ने हमारे अंदर दोनों ताकतों को रखा है। बुराई अपने आप आएगी गंदी झाड़ियों की तरह, जड़ी बूटियों की तरह, और फसल को उगाना पड़ेगा
اور اگانے کے بعد غافل ہوئے تو بھی سب کچھ گیا. غافل ہوئے پھر بھی ہماری پنجابی کی مثال ہے کھیتی سائیاں سیتی. کھیتی سائیاں سیتی. جس کھیتی پہ مالک موجود ہے وہی پنپ کے چپ پروان چڑھ کے گھر آئے گی. جس کھیتی کا مالک سو گیا وہ گئی. تو اب فصل ایک مادی فصل کو لینے کے لیے صبح سے شام تک بھاگ دوڑ ہے. یہی میرے عزیز و نظام میرے آپ کے جسم میں ہے. اللہ نے تقوی بھی ڈالا ہے, صدق و فجور بھی ڈالا ہے, پاک دامنی کا جذبہ بھی رکھا ہے اور گندگی کا جذبہ بھی رکھا ہے. قرآن کے سننے کے جذبے بھی اور موسیقی کے سننے کے جذبے بھی ہیں. ماں باپ کی اطاعت کا جذبہ بھی ہے, نافرمانی کا جذبہ بھی ہے, استاد کے احترام کا جذبہ بھی ہے اور اس کا گریبان پکڑنے کا جذبہ بھی ہے, ناچنے کا جذبہ بھی ہے اور سجدوں میں تڑپنے کا جذبہ بھی ہے. یہ دونوں جذبے اللہ نے رکھے ہیں امتحان کے لیے. دیکھو نا, امتحان کس لیے ہوتا ہے؟ آگے بڑھانے کے لیے. نہ تو وہ کوئی مصیبت ہے, سیدھی سادی بات ہوتی ہے, آپ کو پیپر دیا جاتا ہے, وہ ایسا اس میں ول پھیر رکھا جاتا ہے, وہ ول پھیر صرف آپ کو اوپر لے جانے کے لیے, نہ کہ آپ کو پھنسانے کے یا تنگ کرنے کے لیے. تو امتحان کا مطلب ہی ہوتا ہے سیدھی بات کو ذرا سا پیچیدہ کر کے پیش کرو تاکہ اس بچے کی ذہانت کا امتحان لیا جا سکے کہ کتنا سمجھ چکا ہے, وہ کتنا معاملات کو سلجھا سکتا ہے. اللہ چاہتا تو ساری کائنات پہ اپنی ذات کو آشکارا کر دیتا. وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا, میں تم سب کو ہدایت کا نور دے دیتا, لیکن میں نے امتحان لیا ہے, اپنی ذات کو چھپایا, اپنی کائنات کو دکھایا, اپنی طاقت کو چھپایا, اپنی قدرت کو دکھایا, اپنی ذات کو مسکوت کیا, اپنے جلووں کو ظاہر کیا. فَسَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ. میں تمہیں قدم قدم پہ کائنات کے چپے چپے میں اپنی ذات کے جلوے دکھاؤں گا. صرف بلند بالا چوٹیاں نہیں بلکہ تمہارے سامنے رینگنے والی چونٹی بھی بتائے گی کہ اللہ ہے. اور تم تو ٹیکسٹائل انجینئر بنو گے, پتہ نہیں کتنے سال لگاؤ گے. مکڑی ماں کے پیٹ سے نکلتے ہی ٹیکسٹائل انجینئر ہے. تم روشنی بناتے وہ اندھیرے میں دھاگا بناتی ہے. تمہارا دھاگا بار بار ٹوٹتا ہے اور مکڑی کو نہ کپاس خریدنی پڑتی ہے. اور ہم نے تو بیچی جنر کو, جنہوں نے بیچی ٹیکسٹائل والے کو, تو اس نے دھاگا بنایا ہزاروں بکھیڑوں سے نکل کر, تب جا کر وہ تن پہ آیا. اندھیرے میں وہ پیدا ہوئی, اندھیرے میں اس نے کپاس اپنے اندر سے بنائی, میٹیریل اپنے اندر سے نکالا, دھاگا اپنے اندر سے نکالا, تانے بانے کو اپنے اندر سے بنایا, اپنے علم سے بنایا. اور جتنی موٹائی کا مکڑی دھاگا بناتی ہے اتنی موٹائی کا اگر لوہے کا تار ہو, لوہے کا تار جتنا موٹا مکڑی کا دھاگا, اتنا موٹا اگر لوہے کا تار ہو تو مکڑی کا دھاگا اس لوہے کے تار سے 1000 گنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے. کوئی اس پر ڈگری کہیں سے نہیں لی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک دیا ہوا نظام ہے. جو لگا میں تمہیں دکھاؤں گا, اپنی ذات دکھاؤں گا, لیکن کوئی آنکھ ہو جو کسی لڑکی پہ نہ پڑتی ہو, کوئی آنکھ ہو جو کسی کی بیٹی پر نہ پڑتی ہو, ایسی آنکھ لاؤ جو ہر ایک کی عزت کے سامنے احترام سے جھک جاتی ہو. ایسے کان لاؤ جو گند, موسیقی, ڈھول طبلہ اس کی تھاپ پر اور اس کی آواز پر جو نہ متوجہ ہوتے ہوں, ایسے کان جو موسیقی گند سے پاک ہوں, ایسی آنکھ جو کسی کی بیٹی کو دیکھنے کی غلاظت سے پاک ہو. جس کے پاس یہ آنکھ ہوگی میرے رب کی قدموں سے چپے چپے میں اللہ دکھائی دے گا. اور جس کے پاس ایسے کان ہوں گے اسے ایک کرن اللہ کا نغمہ گاتی ہوئی سنائی دے گی, اسے ایک ایک پتا اللہ کی تسبیح پڑھتا ہوا سنائی دے گا. اسے گھنگھور گھٹا ہو, برستے بادل ہوں اور وہ اڑتے پرندے ہوں اور جاتی ہوئی ڈاریں ہوں, نکلتے ہوئے گھونسلوں سے پرندے ہوں, کھلتے ہوئے پھول ہوں, مہکتی ہوئی کلیاں ہوں, ہر چیز میں سے اللہ کا جلوہ نظر آئے گا. پر اندھے کو کیا نظر آئے اور بہرے کو کیا سنائی دے؟ اور پھر جن کانوں میں میل پڑ جائے ان کو بھی نہیں سنائی دیتا, جن کی آنکھیں خراب ہو جائیں ان کو بھی نہیں سنائی دیتا. تو اللہ کا شکر ہے ہم کافر کی طرح نہ اندھے ہیں نہ بہرے ہیں. ہماری آنکھیں ہیں اور اس میں حرام کی سلائیاں پڑ گئیں, ہمارے کان ہیں پر اس میں موسیقی کا میل جم گیا, تو اصل پردوں پہ اتنا میل چڑھ گیا ہے تو آواز اندر جاتی نہیں ہے. جو ان آنکھوں اور کانوں کو صاف کر لے گا نافرمانی سے, اللہ کے جلوے چپے چپے پر
اللہ نور السماوات والارض، اللہ کیا کہہ رہا؟ میرا نور بکھرا ہوا ہے کائنات میں، تو مجھے تو نظر نہیں آ رہا، آنکھ ٹھیک کر تو یہ نظر آئے گا۔ ان من شیء الا یسبح بحمدہ، ہر شے تیرے رب کی تسبیح پڑھتی، مجھے تو سنائی نہیں دیتی، تو کانوں کو موسیقی سے پاک کر تجھے سنائی دے، ایک ایک چیز سے تجھے اللہ اللہ کی آواز آئے گی۔ ایک ہی تو ذات ہے جس کی مالا ساری کائنات جپتی ہے، کیا باہر کا، کیا بر، کیا جمادات، کیا نباتات، کیا چوپائے، کیا دو پائے، کیا آدی، کیا خاکی، کیا ناری، کیا نوری، کیا خلائی، ہوائی، فضائی، بحری، بری، سمندر کی تہ میں چلنے والا جو کیڑا ہے وہ بھی اللہ ہی کو یاد کر کے چلتا ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ کو پہچانو، ٹیکسٹائل کو پہچاننے سے پہلے اللہ کو پہچانو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جو مجھے اور تمہیں موت دے گا، جو مجھے اور آپ کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا، پھر وہ نیکی اور بدی کو تولے گا۔ آج دھاگا نہیں تولے گا، آج لوہا نہیں تولے گا، آج نسب نہیں تولے گا، آج بدی کو تولا جائے گا۔ سعید انور جب اس کے 3 دن پہلے میرے ساتھ لگے تو مجھ سے کہنے لگا کہ میں یہ سوچتا تھا کہ عزت، دولت، شہرت، بس یہی میری زندگی کا مقصد ہے، مجھے عزت ہو، میرے پاس دولت ہو، میرے پاس شہرت کا۔ نصیب نے ایسا ساتھ دیا، 22 سال کی عمر میں لڑکوں کا مستقبل شروع بھی نہیں ہوتا اور میں 22 سال کی عمر میں عزت، دولت، شہرت کی چوٹیاں کراس کر گیا، 6 براعظم کی سکرین پہ نظر آنے لگا اور دولت کے انبار لگ گئے، شہرت غلام اور باندی بن کے دروازے پہ آن کھڑی ہوئی۔ لیکن میں نے دیکھا وہی اندر کی اداسیاں، وہی اندر کی ویرانیاں۔ مجھے خیال آیا کہ یہ کیا ہوا؟ مقصد کے پانے کے بعد تو چین آتا ہے، مسافر منزل پہ پہنچا تو آرام پایا، بھٹکا ہوا راہی راہ پہ آیا تو سکون پایا۔ تو اگر میری زندگی کا مقصد عزت، دولت، شہرت ہے، وہ حاصل ہو چکا ہے، پھر دل کیوں ویران ہے؟ 100 بار چمن مہکا، 100 بار بہار آئی، دنیا کی رونق، دل کی وہی تنہائی، تو اب کیوں ہے؟ یہ کیا وجہ ہے؟ اور یہی 100% بات مجھے جنید جمشید نے بتائی۔ اللہ نے ان دونوں کے دین پہ آنے کے لیے، لانے والا تو اللہ ہے، ذریعہ جس کو مرضی بنا لے، ذریعہ میں بن گیا، لانے والا اللہ ہے۔ یہی 100% بات مجھے جنید جمشید نے بتائی کہ ایک پاکستانی نوجوان جس عزت، شہرت کا خواب دیکھتا ہے، جس گلیمر رعنائیوں کا خواب دیکھتا ہے، وہ خواب حقیقت بن کے میرے چاروں طرف رقص کر رہا ہے، لیکن زندگی پھر بھی ویران ہے، اندر اداس ہے، یوں لگتا ہے میں وہ کشتی ہوں جس کا کوئی گھاٹ کوئی۔ میں آپ کو 2 ایسے نوجوانوں کی بات سنا رہا ہوں جن کو آپ بڑا آئیڈیل سمجھتے ہیں، کیا زندگی ہے، کیا زندگی ہے۔ میں ان کی اپنی آپ بیتی انہیں کی زبان سے الفاظ کی کمی بیشی کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ وہ منزل نہیں ہے جس کو ہم سمجھ کے چلے ہیں۔ اور دیکھو میرے عزیزوں، میں آپ کو ابتدائی عمر میں بتا رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو عمر بیت جائے پھر آپ کو پتہ چلے اوہو ہم تو غلط جگہ آ گئے، اب تو دن ڈھل گیا، شام آ گئی، وقت کا پنچھی اڑ گیا، اب واپس جانے کی راہیں بند ہیں، جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے، جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا۔ چل 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 آبلے پڑ گئے، کمر دوہری ہو گئی، جھریوں نے ڈیرے ڈال دیے، جوانی رخصت ہو گئی، آ کے پتہ چلا میں تو غلط جگہ آ گیا ہوں، لوٹنے کی راہیں ہی بند ہو گئیں۔ تو میرے عزیزو، ٹیکسٹائل سے پہلے اللہ کو پہچانو۔ میں اس کی کوئی کمی نہیں آپ کے دل میں لا رہا، لیکن میں تھوڑا بیلنس کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اس کی پوجا ہو رہی، اس کی پوجا ہو رہی ہے، یہ ہمارا مقصد نہیں، ہماری منزل نہیں، اللہ میری منزل ہے، مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ میں دنیا میں اللہ کو بھیجا ہی مجھے اللہ نے، وہی عزت اور ذلت کے فیصلے کرے گا، وہی کامیابی ناکامی کی بنیادوں کو قائم کرتا ہے، اسی نے مجھے موت دے کر قیامت کے دن کھڑا کرنا ہے۔ اور کیسے کھڑا کرے گا؟ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے ہم نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا تھا، آج اس طرح ہم نے تمہیں ننگے بدن اپنے سامنے کھڑا کر دیا۔ حضرت نے کہا یا رسول اللہ ننگے ہوں گے؟ ہم تو ننگے ہوں گے۔ قوا سوءتا، ہائے بے پردگی، کیا حال ہوگا ہمارا؟ آپ نے فرمایا عائشہ، حال وہ ہوگا کہ کوئی کسی کی طرف دیکھنے کی جرت نہ کر سکے، ایسی ہیبت کا عالم ہوگا کہ اللہ کا عرش آسمانوں کو چیرتا ہوا ہمارے سروں پر، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، عرش سروں پہ آ جائے گا، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا،
اللہ فرشتوں سمیت آئے گا. وجیء یومئذ بجہنم، جہنم بھڑکتی آئے گی. وازلفت الجنۃ للمتقین، اور جنت مہکتی آئے گی. اور وان منکم الا واردها، پل صراط جھولتا ہوا آئے گا. اور نضع الموازین القسط، اور ترازو تولتا ہوا آئے گا. اور اللہ تعالیٰ اپنے سارے ساز و سامان کو وہ لا کر مہیا کر کے حاضر کر کے پھر ارشاد فرمائے انی انفقت لکم منذ ان خلقتکم الی یوم احییتکم ھذا، میرے بندو میں نے تمہیں پیدا کیا، میری بندیوں میں نے تمہیں پیدا کیا اور موت تک میں تمہیں دیکھتا رہا، تمہاری سنتا رہا، تمہیں دیکھتا رہا. نہ تم راتوں میں چھپ سکے، نہ دن میں تم چھپ سکے، نہ تنہائیوں میں چھپ سکے. ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، تم تین ہوتے تھے تو چوتھا میں تمہارے ساتھ ہوتا تھا. ولا خمسۃ الا هو سادسهم، تم پانچ ہوتے تھے چھٹا میں تمہارے ساتھ ہوتا تھا. ولا ادنى من ذلك، تم ایک ہوتے تھے تو دوسرا میں تمہارے ساتھ ہوتا تھا. ولا اکثر، تم 6 کے 6000 ہوتے تھے تو میں تمہارے ساتھ ہوتا تھا. الا هو معهم اینما کانوا، جاؤ جاؤ جہاں جاؤ گے. واللہ معاکم اینما کنتم، تم جدھر جاؤ گے اللہ کو آگے پاؤ گے، ساتھ پاؤ گے، ساتھ پاؤ گے. اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر دیکھو گے اللہ سامنے ہے. بھاگو بھاگو بھاگو، گناہ کرنے ہیں تو اللہ سے چھپ کے کرو، جھوٹ بولنا ہے تو اللہ سے چھپ کے کرو، ظلم کرنا ہے تو اللہ سے چھپ کے کرو، نافرمانی کرنی ہے تو اللہ سے چھپ کے کرو. پر وہ کہتا ہے يعلم ما في البر والبحر ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. تو 5 فٹ کا وجود ہے، جنگل. دنیا کا سب سے بڑا جنگل برازیل میں ہے، اس میں تو سورج کی روشنی میں اندر جائے تو وہ جنگل جس میں سورج بھی اندر روشنی نہ پہنچا سکے، اس پر جب رات آئے گی تو کتنا اندھیرا ہوگا. اس کے بھی درختوں سے ٹوٹنے والے پتوں کو تیرا رب دیکھتا بھی ہے، گنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے. تو کہاں بھاگے؟ این المفر، کہاں بھاگے جاؤ؟ زمین کے اندر، زمین کے اوپر، زمین کی گہرائیوں میں، آسمان کی وسعتوں میں جو ہے تیرے رب کے سامنے ہے. انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. جاؤ جاؤ جاؤ، کرو گناہ، زمین کی گہرائیوں میں اتر جاؤ. سب سے گہرا برما جو ابھی تک ایجاد ہوا ہے وہ 7-7.5 کلومیٹر کا ہے. اس سے لمبا برما ابھی تک انسان نہیں بنا سکا. 7-8 کلومیٹر تک یہ ڈرلنگ ہو رہی ہے. تم 700-800 کلومیٹر اندر چلے جاؤ، اور ویسے تو اس کے آگے جا نہیں سکتے. ٹوٹل 50 کلومیٹر تو مٹی ہے، اس کے بعد تو آگ ہی آگ. تو چلو تم 49 کلومیٹر اندر چھپ جاؤ جا کے. او فی السماوات، آسمان کے وسعتوں خلاؤں میں گم ہو کے کھڑو. کیا کرو گے؟ یأت بہ اللہ، تم نے تو بہت چھپ کے کیا، پر اللہ موت کے بعد کیوں کھلی کتاب کی طرح تمہارے آگے کرے گا. دیکھ میرا بندہ، میری بندی، تو ہے تو کوئی اور ہے، تو ہے کہ کوئی اور ہے. فلاں اونٹ کے پیچھے، فلاں پہاڑ کے نیچے، فلاں وسعتوں کے گم ہو کر تو ہے تو کوئی اور ہے. ہائے ہائے پکار اٹھیں گے، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ الا احصاها. ہائے میں مر گیا، ہائے میں مر گئی، میرا سب کچھ میرے سامنے آ گیا، میرا کچھ بھی نہ رہا. یوم تبلی السرائر فما له من قوة ولا ناصر. آج کون کیسے بھاگے، کہاں بھاگے؟ تو اللہ موجود، جنت اور جہنم موجود. یہ بھڑک رہی، وہ مہک رہی، وہ جھول رہا، یہ تول رہا ترازو. اور ہاں میں لایا جائے، ٹیکسٹائل انجینئر صاحب آ جائیں، آ جاؤ بھائی، بیگم صاحب آ جائیں، اور آپ نے فرمایا خان صاحب آ جائیں، مولانا صاحب آ جائیں. آئے گا کیسے؟ فرشتے گردن میں ہاتھ ڈال کے لائیں گے. چلو، سب سے خوفناک مرحلہ ہے جب میرے اعمال تولے جا رہے ہوں گے، اچھے یا برے. تو میں ہر انسان ایسے کانپے گا جیسے بکری کا بچہ کانپتا ہے. ادھر اچھائی، ادھر برائی، دائیں طرف نیکی، بائیں طرف بدی. جبریل کا تولو، لا الہ الا اللہ. اگر پلڑا ہلکا ہو گیا اور گناہوں کا وزن زیادہ ہو گیا تو اعلان ہوگا فلان ابن فلان، فلانۃ بنت فلاں، فلاں فلاں کی بیٹی، فلاں فلاں کا بیٹا بازی ہار گیا، ناکام ہو گیا. سمجھو یہ وہ ناکامی ہے.
جس کو وہاں نہ کوئی جانتا ہے، نہ کوئی سوچتا ہے، نہ کوئی سمجھتا ہے. اعظم کی ملکہ بازی ہار گئی، بازی ہار گیا. یہ اعلان ہوگا تو اللہ کہے گا خذوہ، پکڑو، کیا ہوا؟ فغلوہ، اور جکڑو، ثم الجحیم صلوہ، پھر آگ میں بھونو، ثم فی سلسلہ، پھر زنجیر لاؤ، ذرعہا 70 ذراعا، جو بہت لمبی ہو، فاسلکوہ، اس میں اس کو فرو دو اور اسے سیخ کباب بنا کے جہنم کی نظر کر دیا جائے. تو جب یہ اعلان ہوگا تو فرشتے پکڑنے کو آئیں گے، تو مردوں کو یہاں سے پکڑیں گے. مجھے دیکھنا جبڑا، جبڑے میں منہ میں ہاتھ ڈالیں گے، نیچے جبڑے کو پکڑیں گے، یہاں سے پکڑ کر کھینچیں گے، ان کا سارا جبڑا نکل کے باہر آ جائے گا اور یوں جھٹکا دیں گے ویسے لڑکنیاں کھاتے ہوئے، رحم رحم رحم. تو فرشتے کہیں گے تم پہ رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے کریں؟ اور عورتوں کو سر کی چوٹیوں سے پکڑیں گے اور یوں جھٹکا دیں گے، ویسے لڑکنیاں کھاتی جائیں گی، رحم رحم. وہ کہیں گے تم پہ رحمان نے نہیں کیا، ہم کہاں سے کریں؟ یہ ایک انجام ہے ناکامی کا، جس ناکامی کی شکل کوئی پیپر میں فیل ہونا نہیں، کوئی جیل میں جانا نہیں، کوئی صرف کوڑے کھانا نہیں، بھوکا رہنا نہیں. میرے بھائیو آگ ہے، آگ ہے. میں کل جماعت سے واپس آیا ہوں 3 دن کی نماز میں، تو پرسوں ہمارے ایک ساتھی کو داڑھ کا درد شروع ہوا، ویسے تڑپنے لگا، 6 فٹ کا آدمی، ایسے ماہی بے آگ کی طرف